YouTube, an informative channel. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے بابرکت گھر میں بابرکت دن میں ایک پاکیزہ فرض کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو قابل غور اور انتہائی اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر شخص دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھے، چاہے بظاہر وہ عمل میں اس سے بہتر ہو، علم میں اس سے بہتر ہو، صفات میں اس سے بہتر ہو، اس سب کے باوجود دوسرا شخص اس کے خیال میں اس سے بہتر ہونا چاہیے، اور محض خیال کے طور پر نہیں بلکہ یقین کی حد تک وہ دوسرے شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہمارے ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کو ہم اپنے سے بہتر سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو وہ نمازی کو اپنے سے بہتر سمجھ لیتا ہے۔ کسی شخص نے قرآن کریم حفظ نہیں کیا تو وہ حافظ کو اپنے سے بہتر سمجھ لیتا ہے۔ کوئی شخص عالم نہیں ہے تو وہ عالم کو بہتر سمجھتا ہے، پیر صاحب کو بہتر سمجھا جاتا ہے، شیخ الحدیث صاحب کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں سمجھ میں بات آتی ہے۔ لیکن کوئی شخص ان صفات کا حامل نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں کم از کم یہ رائے نہیں رکھتے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اگر مخاطب خدا نہ خواستہ کسی کوتاہی کا مرتکب ہو، کسی برے کام کا مرتکب ہو، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ اگر کوئی کہے بھی تو ہم دلیل دیتے ہیں کہ میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے فلاں برائی میں مبتلا دیکھا۔ میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہوں گا اور بڑی تاکید سے پوری ذمہ داری سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اپنے خیال میں وہ ہر طرح کے گناہ سے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے اور اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرتا ہے، اور باقی لوگ جو اس کے سامنے ہیں یا اس کے معاشرے میں رہتے ہیں وہ بہت سی کوتاہیوں کے مرتکب ہیں، علانیہ مرتکب ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور دیگر برائیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ جو نمازوں کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، دیگر اعمال صالحہ کا پابند ہے، اس سب کے باوجود اس پر لازم ہے کہ تمام کوتاہی کے مرتکب افراد کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ جذباتی بات نہیں، یہ اسلام کے عظیم الشان جو معاشرتی جو روشن پہلو ہیں، جو اخلاقیاتی موضوع ہیں، یہ ان کی تعلیمات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ اپنے کسی عمل کی بنا پر
ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھیں اور دوسروں کو گھٹیا سمجھیں۔ اتنا ضرور ہے کہ کوئی نیکی کسی شخص سے ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور ساتھ ہی اپنی اوقات میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو یاد دلائے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے یہ نیکی وجود میں آئی۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہوتے ہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اور اعمال صالحہ کے اوقات ہوتے ہیں، ہم پھر بھی متوجہ نہیں ہو پاتے۔ یہ کیفیات ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ کل جو تم نے نیکی کی تھی وہ تمہارا کمال نہیں تھا، وہ اللہ کی توفیق سے۔ تو جو تمہارا کمال ہی نہیں ہے اس کی بنا پہ تم اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتے تھے؟ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، فلاں آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، اس کو بہتر سمجھوں تو کیا یہ خلاف حقیقت نہیں؟ حقیقت میں تو نمازی بہتر ہے، بے نمازی اچھا نہیں ہے۔ حقیقت میں تو روزے دار بہتر ہے، روزہ چھوڑنے والا اچھا نہیں ہے۔ حقیقت میں سچ بولنے والا اچھا ہے، جھوٹ بولنے والا اچھا نہیں ہے۔ تو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، سچ بھی بولتا ہوں، دیانت کو بھی اختیار کرتا ہوں، باقی صفات بھی اختیار کرتا ہوں، فلاں شخص یا فلاں لوگ وہ یہ کام نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ کہ یہ نہیں کرتے بلکہ بہت سی برائیوں میں مبتلا رہتے۔ تو حقیقت کا تقاضا یہ ہے، حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کرنے والا اچھا ہے، نیکی نہ کرنے والا اچھا نہیں ہے، برائیوں میں مبتلا شخص برا ہے، نیکی والا اس سے کہیں بہتر ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، تو یہ تو خلاف حقیقت۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ ہے کہ ان کے جو نبی تھے علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، قحط کا زمانہ تھا، گرمی کی شدت تھی، لوگ پانی کو ترس گئے تھے، تو دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، لیکن قحط کے خاتمے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ تو وہ جو نبی تھے انہوں نے اپنے امتیوں سے یہ کہا کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کے حضور باہر کھلے میدان میں شدید گرمی میں حاضر ہوں گے اور اپنی بے بسی بے کسی کا اظہار کریں گے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ وہ اس قحط سالی کو ختم فرمائیں اور عافیت اور رحمت کی صورتیں ظاہر فرمائیں۔ چنانچہ ترتیب کے مطابق وہ سب کے سب لوگ اپنے نبی کے ساتھ باہر کھلے میدان میں پہنچے اور سب نے رو رو کر اللہ کے حضور دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اپنے نبی کی جانب کہ آپ سب دعائیں کر رہے ہیں، ایک بات سمجھ لیجیے کہ اس مجمع میں ایک شخص ہے جو اتنا برا ہے اور اتنا گناہگار ہے اور ہمارے احکامات کو اتنا پامال کرتا ہے، ہم اس سے ناراض ہیں اور اتنے شدید ناراض ہیں کہ جب تک وہ آدمی اس مجمع میں موجود ہے آپ جتنی چاہے دعائیں کر لیں بارش نازل نہیں ہو۔ تو وہ جو نبی تھے انہوں نے اس خیال سے کہ میں اس کا اظہار کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ وہ آدمی اس مجمع سے باہر چلا جائے تاکہ سب پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، بارش نازل ہو۔ جب بارش نازل ہوگی تو اس کو بھی تو فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے اس وحی کا مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شخص
کہ جو بہت ہی عادی مجرم ہے، عادی گناہگار ہے، وہ یہاں سے باہر نہ چلا جائے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ شخص جو عادی مجرم تھا اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے متعین کیا گیا ہے۔ اس نے اسی ایک لمحے میں کھڑے کھڑے بغیر ٹھوٹ ہلائے، بغیر لب ہلائے، دل ہی دل میں اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا، اپنے جرائم سے باز آیا، اپنی کوتاہیوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توجہ کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تجھ سے ایک بھیک مانگتا ہوں کہ آج مجھ پہ پردہ ڈال دیجیے، اگر میں آج نکل گیا تو نہ صرف میں بلکہ قیامت تک آنے والی میری نسلیں رسوا ہو جائیں گی کہ یہ وہ شخص ہے، تو پردہ پوشی فرمائیں۔ اس ساری دعا میں 1 سے 2 سیکنڈ لگے۔ یوں سمجھے کہ وہ جو نبی تھے اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے وحی کا مفہوم بیان کیا کہ بھئی بارش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آدمی باہر نہ چلا جائے۔ اس کے 2 سیکنڈ کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ گھٹا چھائی، گہرے بادل آئے، اور جب گہرے بادل جمع ہوئے تو آنن فانن بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ جو قحط تھا، وہ جو شدت تھی گرمی کی، اور وہ جو پریشانی تھی، وہ سب کی سب ختم ہوئی۔ لوگ خوش تو ہوئے اور بہت خوش ہوئے، لیکن سب کے سب لوگ سراپا سوال تھے کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ آدمی اس مجمع سے باہر نہیں جائے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، اور یہ آپ ہی نہیں فرما رہے تھے بلکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو ہم نے دیکھا کہ مجمع میں سے کوئی شخص بھی باہر نہیں گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ حضرت نے اس موقع پہ جو باتیں ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ تو میں کروں گا ہی، لیکن اس سے ہٹ کے ہمارے ایمان سے متعلق ایک نقطہ بڑا اہم ہے۔ آپ درست پڑھ لیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ آدمی تو کوئی مجمع سے نکلا نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ اب اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے کہا، تو اللہ نے جب ایک بات کہی ہے تو اس کے خلاف کیسے ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں غلام ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا پابند ہوں، وہ میرا پابند نہیں ہے۔ میں اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسے کہا تھا اور ایسے کیا اور کیوں کیا، میں نہیں پوچھتا۔ مجھے جیسے کہا گیا تھا میں نے تمہیں سنا دیا، اب وہ مالک ہے، اپنا فیصلہ بدل دے، اپنی منشا کے مطابق کرے جو کرے۔ یہ ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ مطلوب ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جتنی بھی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آئیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہو، اور جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہو ان پر بھی ہمارا ایمان ہو۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں اعتراضاً سوال کرنے والا اس کو ڈرنا چاہیے، شدید اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اعتراض کی بنا پر ایمان سے محروم نہ ہو۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، 50,000 60,000 کی تنخواہ کے لیے باس کی ہر طرح کی باتوں پہ یس سر کرتے، حالانکہ باس کی باتیں غلط ہوتی ہیں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حمایت نہیں کی تو اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ یہاں پر تو غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے، شعور اور عقل کے پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ انہوں نے قرآن کریم نازل فرمایا، حدیث پاک ان کی طرف سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، سراپا خیر ہی خیر ہے، منبع خیر ہے۔ تو جو بات بھی اللہ اور اس کا رسول فرمائے
یعنی قرآن و حدیث میں جو بھی بات ہے مومن کی شان یہ کہ صرف سر تسلیم خم کرنا ہے. جو میرے رب نے کہہ دیا وہ حق اور سچ ہے. اگر میری سمجھ میں بات نہیں آئی تو یہ میری عقل کا قصور ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ میں پھر علوم نبویہ حاصل کروں اور اس کو حاصل کر کے پھر میں اس کو اختیار کروں. پھر یہ نہیں کہ نکاح پر دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کہہ دیا تو کہہ دیا, اس میں گنجائش نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بہت بڑا علم رکھنے والا تھا اور ہزارہ سال اس نے عبادت کی. کیا اس نے اللہ کو معاذ اللہ گالی دی؟ کیا اس نے شراب پی؟ اس نے زنا کیا؟ کیا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے, مٹی سے پیدا کیا ہے, اور فرمایا کہ اس کو بڑا مانو, اور بڑا ماننے کی شکل ہے کہ اس کو سجدہ کرو. شیطان اپنے شعوری دائرے کے نشے کی بنا پر کہ بھئی چونکہ مٹی پستی میں ہوتی ہے, آگ بلندی کی طرف جاتی ہے, تو پستی کو بلندی کے سامنے جھکنا چاہیے, بلندی کو پستی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. میں آگ سے بناؤں, میں کیوں جھکوں؟ شیطان کہتا ہے انا خیر من, میں انسان سے بہتر. اس نے اعتراض کیا. اس اعتراض کی بنا پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہندہ درگاہ. یہ اعتراض انسان کو ایمان سے, آخرت کے منافع سے محروم کرتے. اگر بات سمجھ میں نہیں, دو ہی شکلیں ہیں, یا تو علم والوں پہ بھروسہ کر لیجیے یا خود علم حاصل کر لیجیے. ہمارا عالم یہ ہے کہ نہ ہم علم حاصل کرتے ہیں نہ علم والوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرنا. تو لوگ سراپا سوال تھے کہ آپ نے کہا کہ جب تک وہ آدمی باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی. تو آدمی تو کوئی بھی نہیں نکلا. تو جو نبی تھے انہوں نے فرمایا کہ میں غلام ہوں, وہ میرا مالک ہے. انہوں نے جیسے کہا میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا. اب انہوں نے کیا کیا, وہ مالک ہے, جیسے چاہے اس کی مرضی وہ کرے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم سمجھنا چاہتے ہیں. فرمایا اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو تمہارے کہنے پر میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اس کیفیت کو ذرا واضح فرما دیں. جی ٹھیک ہے, آپ ہماری طرف سے کہیے. تو لوگوں نے اللہ کے حضور یہ درخواست کی. نبی نے اعلیٰ نبینا علیہ السلام انہوں نے لوگوں کی طرف سے اللہ کے حضور یہ درخواست کی کہ اللہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں, آدمی تو کوئی بھی باہر نہیں گیا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم بالکل اس سے ناراض تھے اور ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم بارش نہیں نازل کریں گے جب تک کہ وہ باہر نہ چلا جائے. لیکن جب آپ نے اعلان کیا تو اعلان کے ساتھ ہی اس شخص نے ہم سے معافی مانگی اور اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو جب اس نے ہم سے معافی مانگی اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اپنا دامت کو اختیار کیا تو ہماری جو لڑائی کی کیفیت تھی یا دشمنی تھی وہ محبت میں بدل گئی. اور اگلی بات بڑی عجیب ارشاد فرمائی کہ جب اس نے ہم سے معافی مانگی تو وہ جتنا ہمیں مبغوض تھا, یعنی جتنی ہمیں نفرت تھی, ہمیں اس سے اتنی ہی محبت ہو گئی اور اب بارش اس کی برکت سے نازل کرتا ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی برکت سے بارش نازل ہو رہی پھر تو وہ قابل زیارت ہے. یا اللہ بتائیں, نبی سے کہا کہ آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ کون ہے, ہم اس کی زیارت کریں. تو لوگوں کی درخواست پر جو نبی تھے انہوں نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, زیارت کرنا چاہتے ہیں. اب اگر اللہ پاک بتاتے تو بے شک یہ ضرور تھا کہ قابل زیارت ہے, لیکن یہ بھی تو متعین ہو جاتا کہ اسی کی وجہ سے سارا معاملہ تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہماری دشمنی تھی تب ہم نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا, اب تو ہماری اس سے سنا ہے.
اب یہاں پہ چند باتیں سمجھنے کی ہیں. میں جس کو برا سمجھ رہا ہوں یہ میرا گمان ہے، ہو سکتا ہے کہ برا نہ ہو، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو شخص برا ہے وہ کنفرم برا ہے، یقیناً برا ہے، اس لیے کہ نبی نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ برا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں اور آپ اگر کسی کو برا سمجھتے ہیں تو اس کا امکان ہے کہ اندازے کی غلطی ہو، اور ایسا ہوتا ہے. چنانچہ ہم غلط فہمی کی بنا پر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کیا. یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا. یار بڑا شرمندہ ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں رائے قائم کی، حالانکہ وہ میرا مخلص. بارہ ایسا ہوتا ہے. ہم جس کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں وہ گمان ہے کہ برا ہوگا، یعنی اندازہ ہے، یقین نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو برا ہے وہ یقینی برا ہے، اس لیے کہ وحی کے ذریعے سے کنفرم ہوا کہ یہ برا ہے. ٹھیک ہے. تو جو یقینی برا ہے وحی کے ذریعے سے جو متعین ہوا ہے اور جس کے ذریعے سے پورا علاقہ خیر سے محروم ہے، حتیٰ کہ وہ نبی بھی اس بارش کو حاصل نہیں کر پا رہے، اس شخص کی اتنی نحوست ہے، اس کنفرم برے اور اس شخص کی کہ جس کی نحوست کی بنا پہ پورا علاقہ خیر سے محروم ہے، اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ ایسے کشادہ رکھا ہے کہ ایک سیکنڈ میں اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لے. تو میں جس کو برا سمجھ رہا ہوں، جس کا برا ہونا یقینی نہیں ہے، کیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں کھلا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو گناہوں کا مرتکب پایا تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اس نے اگلے ہی لمحے توبہ نہ کر لی؟ وہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو چکا ہو اور میں اس عمل کی بنا پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھا بدگمانی کے گناہ میں مبتلا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہر شخص کو اچھا ہو یا برا ہو، اچھا اور برا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خیر کے اعمال ہمارے سامنے ہوں یا کوتاہیاں ہمارے سامنے ہوں، ہر شخص کے بارے میں کم از کم یہ رائے ضرور رکھنی ہے کہ مجھ سے بہتر ہے. یہ ہمارے اسلامی جو آداب ہیں، آداب معاشرت ہیں، یہ ان کی بنیاد ہے کہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھائے. اب سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں وہ بہتر نہ ہو، اس نے توبہ نہ کی، تو پھر اس صورت میں ہم غلط ہوں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ بہتر نہیں ہے تو آپ پھر بھی کامیاب ہیں کہ آپ کو اچھے گمان کا ایک اجر مل جائے، آپ کو حسن ظن کا ایک اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا. اگر وہ اچھا ہے اور آپ نے اس کو اچھا سمجھا تو آپ نے ایک چیز کو حقیقت کے مطابق سمجھا، اور اگر آپ نے اچھا سمجھا اور وہ اچھا نہیں ہے تو تب بھی آپ کو حسن ظن کا ثواب ضرور ملے. مومن ہر حال میں خیر کو اختیار کر سکتا ہے اگر اس کا اللہ سے تعلق. تو یہ سب سے بنیادی بات، سب سے اہم بات ہے کہ ہر شخص دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ایک بات. پھر اسی سلسلے کی اگلی کڑی یہ ہے کہ آپ خوب جانتے ہیں ایک سے اندازہ اور ایک سے یقین، دونوں میں کیا بہتر ہے، کیا صحیح ہے؟ ایک سے اندازہ اور ایک سے یقین، دونوں میں کون سی چیز بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. تو جب یقین بہتر ہے تو یقین سے عمل کرنا چاہیے، اندازے سے نہیں کرنا چاہیے. میں اچھا ہوں یا برا، میری کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، یہ میں خوب جانتا ہوں، اور یہ کنفرم ہے، یقینی بات. بھائی میری خامیوں کو مجھے پتا ہے، میرے گناہوں کو مجھے پتا ہے. ہر شخص کو اپنے گناہوں کا پتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا پتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو جو اندر کوتاہیاں ہیں ہر شخص کو پتا ہے کہ یقینی طور پر ہیں. دوسرے کے دل میں کیا ہے وہ اندازہ ہے. میرے دل میں کیا ہے وہ یقینی ہے، باقی لوگوں کے دلوں میں کیا ہے وہ اندازہ ہے. تو یقین تو کوتاہیاں ہوئی نا پھر اپنی. کیوں نہیں؟ کوئی ہے ایسا کہنے والا کہ جس میں کوتاہی نہ ہو؟
بولیے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کہے بھی تو قابل التفات نہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں کہ کل بنی آدم خطاؤون، ہر انسان گناہ گار ہے، وخیر الخطائین توابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یقین کو اختیار کرنا چاہیے، اندازے کو چھوڑ دینا چاہیے، تو یقین اور اندازہ یہاں پہ یوں سمجھ میں آئے گا کہ اپنی کوتاہیاں یقین ہیں، لوگوں کی کوتاہیاں اندازہ ہیں، اور کبھی بھی اندازے کو یقین کی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ اور بڑی اہم بات، بہت اہم بات، یہ محض جذباتی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی شخص کے بارے میں اچھا گمان کیا تو اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں آدمی اچھا ہے، اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اچھا گمان کرتے جائیں گے، جتنی بار کرتے جائیں گے، اللہ پاک کو اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کے بارے میں بری رائے قائم کی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ سیاسی لیڈر کے بارے میں کہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سارے کہیں بڑا خوش ہوگا، ہاں جی بالکل ٹھیک۔ ایک کہیں جی چور ہے، کہتے ہیں دلیل پیش کرو۔ ایسے ہی حمایت پر، تعریف پر کوئی دلیل نہیں مانگتا۔ اللہ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، اگر کسی کے بارے میں اچھا گمان کیا، ہاں کوئی شخص بال یقین ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا، کوئی شخص ایمان کے بغیر یعنی کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، برا بھلا اس کو بھی نہیں کہنا، لیکن اس کے بارے میں موقف کیا رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا۔ اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا تو آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ایمان کے بغیر دنیا سے گیا، کتنی ہی خوبی والا کیوں نہ ہو، ہاسپٹل بنائے اور مسافر خانے بنائے اور لوگوں کی سہولت کی چیزیں اختیار کی، لیکن اگر ایمان کے بغیر دنیا سے گیا ہے تو آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے جانے والا بھی آخرت میں کامیاب ہوگا، تو اس کو اپنے ایمان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ میں ایک مثال سے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو مثال آپ سمجھ سکیں۔ ایک آدمی کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے، اور وہ آدمی بالکل نکما اور ناکارہ ہے، اور ایک آدمی بڑی صفات کا مالک ہے، بڑا کارآمد ہے، لیکن امریکہ کی نیشنلٹی نہیں ہے۔ اتفاق سے امریکہ گیا ہوگا چند دن کے ویزے پر، کیا نیشنلٹی ہولڈر اور عارضی ویزے والا دونوں امریکہ کے حقوق جو ہیں اپنے عوام کے لیے، ان حقوق کے حوالے سے دونوں برابر ہیں؟ میری بات سمجھا؟ اسی طرح ایمان کا ویزا اگر ہوا، ایمان کی نیشنلٹی اگر ہوئی، جو کہ آخرت میں کامیابی کی نیشنلٹی ہے، چاہے ناکارہ بھی ہوا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے پھر آخر ان حقوق وہ جو اس کے لیے رکھے گئے ہیں ان کا وہ مستحق ہوگا۔ اور اگر ایمان کے بغیر گیا ہے تو کتنا ہی کارآمد کیوں نہ ہو، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس مفہوم کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ایمانیات سے ہے۔ اس حوالے سے اپنے شعور اور اپنے فکر کو سنبھالنے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی نوبت یوں بھی آتی ہے کہ ہم جن درسگاہوں میں پڑھتے ہیں اور جن اساتذہ سے پڑھتے ہیں اور جہاں پہ ہمارا وقت لگتا ہے، ہماری صلاحیتیں لگتی ہیں، ہمارے پیسے لگتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ اپنا اثر رکھتی ہیں۔ تو اب یہ سوچ کر کہ جناب یورپ نے اتنی ترقی کر لی، مغرب نے اتنی ترقی کر لی، تو دنیا کے لیے انہوں نے اتنی بہتری کے کام کیے، فلاں فلاں فلاں، آدمی یہ سوچے کہ وہ بھی آخرت میں کامیاب ہوں گے، تو حضور گزارش یہ ہے کہ آخرت کے معاملات بالخصوص آپ کی سوچ پر منحصر نہیں ہیں کہ آپ کی سوچ کے تابع۔ آخرت میں کامیابی کے سارے معاملات اللہ کی مشیت پر منحصر ہیں۔
اللہ کی منشا پر منحصر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس منشا کو بیان فرما دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے، اور اگر ایمان نہ ہوا تو کوئی کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لے، آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو۔ یہ محض سماج کی حد تک نہیں، اس چیز کو اپنے ایمان کی حد تک اپنے اندر بٹھائیں، اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اور اس کی تفصیلات اہل علم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ حاصل کریں اور ان سے رہنمائی لیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے علاوہ ہر شخص کو بہتر سمجھنا، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ۔ اگر کسی شخص کے بارے میں اچھا گمان کیا تو اس سے ثواب ملے گا، اگر بدگمانی کی اور رائے ظاہر کی کہ اس میں فلاں برائی ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی۔ اس میں جو بہت زیادہ فکر مندی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے سارے کے سارے معاملات درست ہوں گے، ایمان کے بھی، اعمال کے بھی، حقوق کے بھی۔ فرض کریں کہ اگر 1,00,000 ڈیجٹ ہو کامیابی کے لیے تو اس کے 99,999 وہ سب گرین ہوں گے، یعنی درست ہوں گے، اتنا نیک ہو۔ بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ سارے کے سارے اس کے درست ہوں گے، اس کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ شخص، اس کا ایمان بھی پورا ہے، اس کے اعمال بھی پورے ہیں، اس کے ذمہ جو حقوق تھے پڑوس کے، رشتہ داروں کے، باقی لوگوں کے، وہ سب اس نے ادا کیے ہیں، یہ جنتی ہے۔ وہ بہت خوشی خوشی جنت کا پروانہ ہاتھ میں ہوگا، وہ جنت میں داخل ہونے لگے گا کہ اس کو روک دیا جائے گا۔ موٹر وے سے جب اترنے لگتے ہیں تو گاڑی کے نمبر پلیٹ دیکھ کے کہتے ہیں آپ کے ذمہ چالان ہے، وہ کلیئر کروائیں گے تو آپ آگے جائیں۔ جو لوگ سعودی عرب اور امارات وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب وہ اپنے ملک کے لیے سفر کرتے ہیں تو پھر وہ چالان وغیرہ سب وہ امیگریشن کے موقع پہ ان کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ جب جنت میں جانے لگے گا تو اس کے سامنے ایک سلپ آ جائے گی، آپ بالکل کامیاب ہیں، آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک اعتراض ہے آپ پر۔ کیا اعتراض ہے؟ آپ نے فلاں شخص کے بارے میں ایک رائے قائم کی تھی کہ اس نے یہ برائی کی ہے۔ وہ رائے چاہے مشاہدے کی بنا پر ہو، چاہے دوستوں کے کہنے سننے کی بنا پر ہو، چاہے سوشل میڈیا کی بنا پر ہو، آپ نے ایک رائے قائم کی تھی کہ فلاں شخص نے یہ برائی کی۔ اب مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا پر جو ویڈیوز ہوتی ہیں یا دیگر جو پوسٹ وغیرہ ہوتی ہیں ان میں جو لوگوں کے ہاں دلچسپ ترین موضوع ہوتا ہے وہ انسانی اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اور تمہیں پتہ چلیا کہ فلانے نے اتنا کیا، نہیں یار میرے کو، میں تمہیں وہی ویڈیو دکھانا، یہ ہے نا ہمارا مزاج۔ آپ نے فلاں شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ اس میں یہ برائی ہے، یا اللہ وہ تو میں نے اس لیے قائم کی تھی کہ فلاں نے کہا تھا، میں نے اس لیے قائم کی تھی کہ فلاں چینل پہ میں نے سنا، کسی نے کہا یا کہیں سنا، وہ ہمارا موضوع نہیں، آپ نے رائے قائم کی کہ جی کی۔ اس کو جب تک ثابت نہیں کر سکتے آپ حوالات میں رہیں، اور اگر اس شخص نے برائی نہیں کی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ تو ایک شخص جس کی پوری تیاری مکمل ہے جنت میں جانے کی، صرف ایک بدگمانی کی بنا پر اس نے جو رائے قائم کی کسی کے بارے میں، جبکہ اس شخص میں برائی نہیں تھی، اس کی بنا پر اس کے لیے جنت میں وہ جو برائی کا تصور تھا، جو اس کا موقف تھا، وہ رکاوٹ بن جائے۔ کب تک بنے گا؟ جب تک ثابت نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ جب جرم ہی نہیں تو صدیاں گزر جائے، ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ معاشرتی طور پر اپنا محاسبہ کریں، لوگوں کے بارے میں منفی رائے قائم نہ کریں، اور جھگڑے کا آغاز بھی اس لیے ہوتا ہے کہ میں پارسا ہوں، باقی چھوٹے۔ جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسروں کو بہتر سمجھتا ہے تو جس کو آپ عزت دے رہے ہیں، بہتر سمجھتے ہو، آپ سے کیوں جھگڑا کرے گا؟ ایک حدیث پاک میں کہ ایک شخص اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے
ہر وقت کوتاہیاں پیش نظر ہوتی ہیں کہ کیسا منصب، کیسی چودراہٹ، کیسی بزرگی، کیسی نیکی، یہ تو میرے رب نے مجھ پہ پردہ ڈالا ہے، اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کوئی مجھ سے کلام نہ کرے۔ ہر وقت اس کو احساس ہو اپنی کوتاہیوں کا، اور اپنے رب کا وہ شکر ادا کرتے رہے اور اپنے رب سے معافی مانگتا رہے، تواضع اختیار کرتا رہے۔ تو سرکار احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عظیم ترین بنا دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل وہ شخص جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، باقی لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے، اس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اس کا آغاز ابھی سے کیجیے۔ کیا مشکل ہے؟ اور مشکل یوں بھی نہیں ہے کہ مجھے میری حقیقت کا پتہ ہے، باقی ساری دنیا مجھ سے بہتر ہے، آج ہی سے کیجیے، بار بار اس سبق کو دہرائیے۔ اگر اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور برتر سمجھا، ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ اپنی پارسائی کے لیے ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے، تم نعرے لگاؤ، تم یہ کرو، تم فلاں علاقے کی سماجی شخصیت اور فلاں اور فلاں اور فلاں وغیرہ وغیرہ۔ حدیث پاک میں کہ ایک شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، باقی لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں کہ کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک۔ تو مجھے بتائیے کہ جس کو اللہ پاک عزت بخشے اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ پاک رسوا کر دے اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ تو اسی حماقت میں رہتے ہیں کہ تیرے پر آدھی بڑی بابا ہے۔ کیا بابا ہے؟ بابا وہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ کتنی بابا ہے آپ خوب جانتے ہیں، جن لیڈروں کے لیے ہم زندہ باد مرد آباد میں نعرے لگاتے ہیں، عدم موجودگی میں ان کی کیا رائے ہو، اور جن شخصیات نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اس طرح مٹایا کہ اللہ کی مخلوق کو عظیم سمجھا، اللہ کی مخلوق کو عزت دی، جو آ گیا اپنے پاس بٹھایا، اس کی تکریم کی اور محبت سے اس کی اصلاح کی۔ صدیاں بیت گئی ہیں، ہمارا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، اللہ کی مخلوق کو بڑا سمجھا۔ آج بھی وہ شخصیات صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارے قلوب میں زندہ ہے۔ نام لیتے ہیں تو دلوں کو سکون پہنچتا ہے، دلوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر شخصیات۔ اور کیسی سچی اور سچی محبت ہوتی ہے۔ لیڈرز کے بارے میں سامنے تو ہم بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور پسے پشت ان کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ہی فلانا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو پروپیگنڈا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے حاصل کی گئی، اور ایک وہ محبت ہے کہ جو اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ تم اگر چھوٹا سمجھو گے ہم تمہیں عظیم کر دیں گے۔ اس کی ایک شکل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ طریقہ درست ہے، میں محبت کا نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جو انتہائی جاہل اور اجڑ طبقات سمجھے جاتے، ان میں یہ ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کا جو شعبہ یہ سب سے اجڑ سمجھا جاتا ہے۔ ایک ویگن اپنے روٹ پہ جاتی ہے، اس روٹ پہ کسی بزرگ کا مزار ہے، وہ آتے جاتے وہاں رک کر ڈرائیور کہتا ہے، کنڈکٹر کو یاد کرواتا ہے، یا کنڈکٹر ڈرائیور کو یاد کرواتا ہے کہ شادی مزار شریف آ گیا، وہاں سے اترتا ہے 5 یا 10 روپے جا کر کے گلے میں ڈالتا ہے۔ حالانکہ اس کا دین سے دور دور کا تعلق نہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ ان بزرگوں کا پورا نام کیا ہے، کئی 100 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، یہ جا کر کے 10 روپے ڈالتا ہے۔ بات 10 روپے کی نہیں ہے، بات اس عمل کی نہیں ہے، بات یہ کہ اس کے دل میں محبت کس نے ڈالی۔ اس لیے ڈالی کہ اس شخص نے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھا، اللہ کی مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبت ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن صورتحال یہ کہ جب تذکرہ ہوتا ہے تو ادب کے مارے سر جھک جاتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آج دفنایا کل قبر فراموش ہو، کون جاتا ہے کسی کی قبر، اور وہاں پہ صورتحال ایک رش لگا ہوا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس طرز عمل کے موضوع پہ بات نہیں کر رہا، ایک علیحدہ مستقل موضوع میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو قدریں مشترک ہیں، کہ جو دلوں میں محبت ہے اور سچی اور سچی محبت ہے، اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟
محرک صرف یہ ہے کہ اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے، اور اللہ پاک کا فیصلہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو بلند فرمائیں گے۔ کتنا بلند فرمائیں گے؟ جتنی عاجزی اختیار کرو گے اتنا بلند کریں گے۔ کتنا بلند کریں گے؟ جتنی ان کی ذات بڑی ہے، جتنی ان کی شان بڑی ہے اتنا بلند کریں گے۔ ہم لاہور میں جب پڑھتے تھے تو استاد محترم نے ایک اشعار کے ذریعے سے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے ذریعے سے اس کیفیت کو بیان فرمایا، وہ عرض کر کے بات کو سمجھتا ہوں۔ اصل میں تو نماز کی کیفیت کے حوالے سے تھا۔ فرماتے ہیں کہ تصور عرش پہ وقت سجدہ ہے جبھی میں، جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو زمین پر لگاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ پاک عرش پہ تشریف فرما ہے۔ اور حدیث پاک میں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نماز کی سب سے بہتر حالت سجدے کی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس وقت اس کی پیشانی زمین پہ ہو۔ تواضع کی اعلیٰ ترین جو شکل ہے وہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑنا ہے۔ اللہ کے لیے رگڑو گے تو لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے تو لوگوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تصور عرش پہ وقت سجدہ ہے جبھی میری، اللہ پاک عرش پہ ہیں، بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ میرا جو تصور ہے وہ یہ کہ میری پیشانی عرش پہ ہے، اللہ کے قدموں کے درمیان۔ تصور عرش پہ وقت سجدہ ہے جبھی میری، پھر پوچھنا میرا کیا، آسمان میرا زمین میری۔ پھر اگلی بات فرمائی کہ ادھر تم درنا کھولو گے، ادھر ہم درنا چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ آج بھی میں تو میری حکومت ہے، میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے۔ چنانچہ جو معافی اور توبہ میں جو مفہوم ہے قابل غور وہ تواضع ہی کا ہے۔ معافی کے الفاظ کے ساتھ ساتھ جو نظامت ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، گناہگار سمجھنا، تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے توبہ کی قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حقیقی تواضع نصیب فرمائے، اپنی کوتاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تمام کے تمام پاکیزہ اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں نصیب فرمائے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔